السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حکیم محمد حذیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کا سوال۔ تو آپ جان چکے ہوں گے ہماری اس ویڈیو کے اندر جو ہے آپ حضرات کو مختلف طبی سوالات، میڈیکل سوالات کا جواب دیا جائے گا۔ تو یار ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ ایپیسوڈ ہے اور انشاءاللہ اسی طرح ہر ہفتے کے دن ہمارا یہ پروگرام عارفی یوٹیوب چینل پر نشر ہوا کرے گا، عارفی دارالشفا پر۔ تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں، کچھ دنوں کے بعد ہم یہ پروگرام لائیو بھی کیا کریں گے، لائیو آپ حضرات کے سوالات کا جواب دیا کریں گے۔ تو بہرحال تب تک جو ہے آپ ہمیں اسی پروگرام کے اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے، اپنا مسئلہ بیان کیجئے، تو انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں اگلے ہفتے کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو آپ کے مسئلے کا، آپ کی پرابلم کا حل بتائیں گے۔ تو بہرحال آج ہمارا یہ فرسٹ ایپیسوڈ ہے، تو اس میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے جو رجحان چلتا ہے، جو ہمارے پاس عام لوگ جو مریض آتے ہیں، وہ اپنی قوت باہ کے اندر کمی کی ہمیں بہت زیادہ شکایت کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں ایک چھوٹا سا ٹپ بتا کر آپ کو اجازت چاہوں گا اور انشاءاللہ پھر ہم اگلے ہفتے کو ملیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ ایک ہوتی ہے دوا اور ایک ہوتی ہے غذا۔ تو دوا سے زیادہ اگر غذا انسان استعمال کرے، اچھی غذا استعمال کرے، تو یہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی مفید رہتا ہے۔ تو جتنے بھی مغزیات ہیں، مغز بادام ہے، مغز اخروٹ ہے، مغز پستہ، مغز فندق، مغز چلغوزہ، مغز کدو، مغز تربوز، جتنے بھی مغز ملتے ہیں، مغز پنبہ دانہ، یہ سارے کے سارے مغزیات جو ہیں یہ مقوی باہ ہوتے ہیں، یہ قوت باہ کو طاقتور کرتے ہیں۔ اور میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جن کی زندگی کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ مغزیات اپنی غذا میں استعمال کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو پھر ساری زندگی کسی میڈیسن کی ضرورت پیش نہیں آتی قوت باہ کے حوالے سے۔ تو یہ ٹپ آپ بھی آزمائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو کسی بھی قسم کے مسئلے کے حل کے لیے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو معالجین کی پوری ٹیم اس پر غور کرے گی اور آپ کو صحیح طور پہ مشورہ عنایت کیا جائے گا۔ تو مزید اگلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔